اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ اس کی شادی کو چند ہی ہفتے ہوئے تھے مگر شوہر نے اسے مار پیٹ کر کے ادھموا کر دیا، حتیٰ کہ وہ مرنے والی ہو گئی، مگر اس کے شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ بس وہ اتنا جانتا تھا کہ بیوی بے وفا ہے، سو وہ اس کی ذات پر اپنی فرسٹریشن نکال کر خود ہلکا پھلکا تو نہ ہوتا مگر وقتی طور پر دماغ پر پڑنے والا دباؤ قدرے کم کر لیتا۔ اسی سب میں ایک دن اس نے مار پیٹ کرتے ہوئے بیوی کو، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کتنے سیشن ہو چکے تھے مگر وہ تو جیسے ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ خود کو روز زخمی کر دیتی ہوں۔ کیوں؟ سوال کیا گیا۔ دل کرتا ہے کہ خود کو اذیت کی انتہا تک لے جاؤں، تو اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہوں کہ یہ تکلیف حرام موت کے بعد کی تکلیف سے بچا سکے۔ مرنے کا دل کیوں کرتا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں امید سے ہوں۔ امی چاہتی ہیں کہ اس گناہ کو ختم کر دوں مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس بچے کو مار دوں۔ گناہ کیسے کیا تم نے؟ سوال کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، نہ میرا پہلے کوئی قصور تھا، پھر میں اس معصوم جان کو کس بات کی سزا دوں؟ پھوپھو کہتی ہیں کہ یہ میری آزمائش ہے، اس کے بارے میں مجھ سے روز محشر حساب کیا جائے گا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ گھر والے مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، میری وجہ سے ان کی عزت پر جو داغ دار ہو گئی ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے مارنا نہیں چاہتی مگر وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ وہ ڈاکٹر کو اپنی ٹینشن کی وجہ بتا رہی تھی، جانے وہ کس کا حوالہ دے رہی تھی۔ پھر چند ہدایت کے ساتھ یہ سیشن اختتام کو پہنچا۔ ایک 30 سالہ خوبرو نوجوان اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی پرسنالٹی بلا کی اٹریکٹیو تھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا، کون ہو بیٹا اور تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں اذلان ہوں، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ آپ کی بیٹی اس حال میں میری وجہ سے ہے۔ جو ہوا غلط ہوا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ میں اس کا خمیازہ بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر کوئی شرائط ہوں تو بھی مجھے منظور ہے۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر عورت کا خون کھول گیا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دوں گی؟ عورت غصے سے سرخ پڑ گئی۔ دیکھیں، جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات مان لیں۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ جو مجھے سزا دلوانے کا سوچ رہی ہیں تو یہ سراسر بے وقوفی ہے اور اس میں نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ آپ چاہ کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ خیر، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، یہ میرا کارڈ ہے، جو بھی فیصلہ ہو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی نے گھر آ کر بابا کو کام سے جلد آنے کا کہا۔ شام کو اس نے دیکھا بابا آنے والے وجود کو مصیبت کہہ رہے تھے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، امی جب تک یہ یہاں رہے گی لوگ باتیں بنائیں گے، جب یہی نہیں رہی ہوگی لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس کا بھائی بولا تھا اس کے لیے بہن سے زیادہ لوگوں کی باتیں اہم تھی، مگر ہم اس لڑکے سے کیسے رشتہ طے کر دیں؟ شادی کے بعد بھی اگر اس نے اپنی ساری حرکتیں جاری رکھی تو میری بیٹی، اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ بابا نے یہ کہہ کر امی کو چپ کروا دیا۔ لوگوں سے ڈر کر آپ اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں، امی روتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھی۔ کال کرو اسے اور کہو کہ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائے، بابا نے امی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جمعے کو اس کا نکاح ہوا۔ اس نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب جانتی ہے۔ نکاح کے بعد اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، امی نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چند گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی مگر اچانک ایک قہقہ بلند ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی ہی کوئی بات ایکسیپٹ کر رہی تھی نا تم؟ سیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا لگا تمہیں؟ تم پوری دنیا سے جھوٹ بولتی پھرو گی، کسی کو تمہارے متعلق پتہ نہیں چلے گا؟ کیسے سوچا تم نے کسی اور کے گناہ کی سزا میرے سر ڈال دو گی؟ وہ نفرت سے بولا۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہوگی، مگر نہیں، تم نے تو میری غلطی کی آڑ میں اپنا کام نکلوا لیا۔
داد دینا پڑے گا تمہیں۔ تم نے ایسے آدمی پر الزام لگایا جو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کا وجود اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے لگا تھا۔ پہلے جو اس نے کیا کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب جو کر رہے ہو جان کر جینے کے قابل نہیں چھوڑنا تھا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کئی دنوں سے وہ یہ سب جھیل رہی تھی۔ پہلی رات سے اب تک روز یہی سوال، روز یہی بد کردار ہونے کا طعنہ، اور بگڑتے بگڑتے نوبت لاتوں، ٹھڈوں اور کھوسوں پر آن ٹھہرتی۔ وہ تو بس تختہ مشق بن کر رہ گئی تھی، مگر دن کے وقت چہرہ اور جسم پر جہاں نشانات ہوتے ان کو کسی نہ کسی طریقے چھپانا بھی مجبوری۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں میں تھی جب سیام نے معمول کے مطابق گزرتے ہوئے اس کو دھکا دے دیا، اور وہ جو پہلے ہی نڈھال ہو رہی تھی اس دھکے کو سہار نہ پائی اور لڑکتی ہوئی زمین پر پہنچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا بدن لہو رنگ ہو گیا۔ سیام یہ نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس کے جھولنے کو ڈرامہ سمجھ بیٹھا، مگر وہ تو سچ میں لڑکھڑا رہی تھی۔ اب یوں اس کو خون میں ڈوبتا دیکھ کر گنگ سا کھڑا تھا۔ یہ تو شور کی آواز پر فضیلت بوا وہاں پہنچی تو انہوں نے فوراً اس کو سنبھال لیا اور اسپتال کی طرف جانے میں بالکل دیر نہ کی۔ ICU کے باہر پورے 9 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ایک نرس باہر آئی اور بولی مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور چند گھنٹے اہم ہیں اور بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر تو فضیلت بوا بھی شاکڈ کھڑی تھیں۔ یہ سب کب کی بات ہے وہ جانتی ہی نہیں تھی، اور اب وہ سن رہی تھی کہ کچھ باقی نہیں رہا۔ کیا مطلب اس نے خودکشی کی ہے؟ ایک نوعمر نرس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کیا جانتی ہو اس سے؟ یہ 5 دن پہلے ہی یہاں لائی گئی تھی۔ اس کا مس کیریج ہوا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، حالت کافی خراب تھی۔ اس کی رضیہ بتا رہی تھی کہ جسم پر تشدد کے نشان بھی تھے۔ نوعمر نرس نے تفصیل بتائی جو اس کے پیچھے بیٹھا سیام سن رہا تھا۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تھا۔ وہ مشینوں میں گھڑی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اندر آتی نرس نے اسے روک دیا۔ لیٹی رہو، بازو پر زور مت دو، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی، تمہارا شوہر؟ اور کون؟ میرا شوہر کہاں؟ نہ لیٹی رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو نرس نے اسے جھڑک دیا، مجھے جانا ہے۔ اس نے اپنی ڈرپ ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آرام سے لیٹ جاؤ پلیز ڈاکٹر، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ کئی دن کے بعد وہ دشمن جاں اسپتال آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اٹھی تو وہ چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ چلو چلیں، اسے دیکھ کر اس نے اخبار طے کر دیا۔ خیریت پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ گھر کی بجائے اسے ہوٹل میں لے آیا۔ بنا کچھ کہے اسی ہوٹل میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر کوئی فیصلہ کیا ہے تو کیسا فیصلہ؟ اس کی ماں حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس نے ماما کو دیکھتے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ حیران پریشان اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سب کچھ جانتی ہے تمہارے بارے میں۔ اب ماما کو تفتیش ہوئی۔ سب کچھ نہیں، کچھ جانتی ہے۔ اگر وہ بھی عارفہ کی طرح تمہیں چھوڑ گئی تو ماما نے مزید پوچھا۔ نہیں چھوڑے گی۔ سیام کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ جانتا تھا کہ واپسی کے دروازے بند ہیں۔ ایکسپٹ تو ہم نے عارفہ سے بھی یہی کیا تھا نا؟ ماما نے کہا تھا۔ نہیں ماما، اس نے جھوٹ بولا تھا، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں بتائے بغیر کئی بار ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور مجھے غلط ادویات بھی دیں جن کے باعث میں ہر وقت نیند کسی کیفیت میں رہتا اور آنکھیں میں سرخی الگ عجیب سا تاثر دیتی تھی۔ میں نے بعد میں اپنا چیک اپ کروایا ہے۔ اس نے ہمیں چیٹ کیا اور جعلی رپورٹ بنوائی تھی کہ میں دماغی مریض ہوں۔ مسز انعام حیدر منہ کھولے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایسا کیوں کیا اس نے ہمارے ساتھ؟ ہماری محبت میں کیا کمی تھی؟ وہ صدمے سے بولی، مجھے چھوڑنا چاہتی تھی کسی اور کے لیے۔ اس سے شادی کر کے دبئی چلی گئی۔ اب آپ اس بہو کو اپنا لیں، بہت اچھی ہے، آپ کا اور آپ کے گھر کا خیال رکھے گی۔ عارفہ جیسی نہیں ہے۔ اس نے جتنا اس کے بارے میں پتہ کیا تھا سب ماما کو بتا دیا، سوائے اپنی غلطیوں کے۔ جب جانتے ہو کہ مجھے پسند آئے گی تو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ماما اسے دیکھ کر خوش تھیں کہ چلو اپنے آپ سے دوبارہ زندگی طرف لوٹ تو آیا تھا۔ سیام، اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنے بارے میں سوچا تو صحیح،
پھر بولی شادی ایسے کیوں کی بیٹا، مجھے بھی لے کر چلتے، اس کے گھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کر جاتے۔ مگر سیام کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اپنی بیزار طبیعت کی وجہ سے اس نے لوگوں کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماما کے اصرار پر اس نے عارفہ سے شادی کی تھی، سچے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے 1.5 سال کے بعد یہ کہہ کر خلا لے لی کہ سیام تو نیم پاگل ہے اور کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سیام کو گہرا صدمہ ہوا۔ پھر اپنے غم کو بھلانے کے لیے اس نے نشہ آور دواؤں کا سہارا لیا۔ اسی دوا کے نشے میں ایک دن وہ منال کے ساتھ ظلم کر بیٹھا۔ عارفہ نے خود تو جھوٹ کے سہارے اپنی خوشیاں حاصل کر لی، مگر کئی زندگیوں میں زہر کھول دیا۔ اچھا چھوڑیے، اب تو کر لی ہے نا میں نے بھی شادی، اب بتائیے اب میں اسے گھر کب لاؤں؟ وہ موضوع پکڑتے ہوئے بولا تو انہوں نے جھٹ سے کہہ دیا، یہی فرصت میں لے آؤ۔ ماما کو لگا تھا کہ منال کے گھر آنے کے بعد سیام میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ وقت سے گھر آنے لگا تھا، نشہ آور دواؤں کو تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی۔ مسٹر انعام حیدر بھی بیٹے میں آنے والی تبدیلیوں سے خوش تھے۔ ماما تو اس کا کریڈٹ منال کو دیتی تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی، اور وہ یہ سب اس ڈر سے کرتا کہ کہیں ماما کو اس رشتے کی اصلیت پتہ نہ چل جائے۔ منال کو بھی وہ تنبیہ کر کے یہاں لایا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں کو اس رشتے کی اصلیت پتہ چلی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منال بس اتنا جانتی تھی کہ سیام کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ گھر آنے پر منال کو سیام کی ماں نے بہت پیار دیا، جبکہ سیام اور اس کے درمیان اتنا سا رشتہ تھا کہ وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ سیام کو تو منال کا اس کی چیزوں کو ہاتھ تک لگانا پسند نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اسے عارفہ کی یاد آتی تھی، سارا غصہ وہ منال پر اتار دیا کرتا، مگر اس کو صبح شام یہ ظاہر کرنا پڑتا کہ وہ خوش ہے۔ رات کو اسے سیام کی قربت میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا، اس سے نفرت ہونے لگتی۔ اس نے اظہار کبھی نہیں کیا، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ اس کے تو اپنوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اس اذیت کے عادی ہو گئے۔ سیام اپنی ماں کے سامنے اس سے بہت محبت سے پیش آتا، مگر ان کے پیچھے وہ اجنبی بن جاتا، پھر رات کو وہی اجنبیت کی تمام حدیں عبور کر دیتا۔ اس کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہونے لگیں۔ کبھی تہجد پڑھنے سے روک دیتا کہ تہجد فرض نہیں ہے، تو کبھی فجر میں کہتا کہ نماز نہیں پڑھو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ منال کی اس کے سامنے ایک نہ چلتی۔ اسے سیام کے گھر آئے 5 ماہ ہوئے تھے، مگر سیام کا رویہ ویسے کا ویسا تھا۔ منال کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا دن وہ کچن میں گھسی رہتی۔ اب تو سیام رات کو دیر سے گھر آنے لگا، سارا دن وہ گھر میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی، ماضی کو بھلانے کی کوششیں کرتی۔ آج منگل کا دن تھا، سیام بخار کی وجہ سے آفس نہیں گیا تھا۔ ناشتے کے لیے باہر لان میں آیا تو اسے اکیلے بیٹھا دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی بے دردی سے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں اذیت کا باعث بنے گی، مگر عارفہ کی بے وفائی نے اسے بدل ڈالا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس پر زیادتی کی انتہا کر دیتا۔ اب کہ اسے منال سے ہمدردی ہو رہی تھی، جو اس کی وجہ سے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی، اسے اس حال میں دیکھ کر اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کافی حساس طبیعت کا مالک تھا، اب ہوش میں آیا تو اپنی غلطیوں پر خود ہی نادم ہو رہا تھا۔ ایسے ہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ناشتہ لگا دوں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضیہ نہیں آئی؟ آج وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ ناشتہ لگا دوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم نے کر لیا ناشتہ؟ پہلی دفعہ تھا جو اس نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی، یہ کہ اسے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش ہی رہی۔ لگا دو ناشتہ، اسے کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ناشتہ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ جاتے ہوئے اس نے منال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم باہر بیٹھی رو رہی تھی، سیام نے منال سے پوچھا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے ٹیبل پر نظریں جمائے ہوئے کہا، ادھر دیکھو سیام۔ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا چائے ابل رہی ہوگی، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے سیام کی نظروں سے خوف آتا تھا۔ میں نے کہا ادھر دیکھو، اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ منال لرز گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ سیام نے اس کا بازو چھوڑا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ آج پہلی بار وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے مگر اظہار نہیں کرتی۔ اس کے دل میں بہت ساری شکایتیں ہیں مگر کچھ کہتی نہیں ہے۔ اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کا شکوہ ظاہر ہو۔ اتنا صبر آخر کہاں سے آیا اس لڑکی میں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے ہی آپ سے سوال کر رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں میں سیام کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ جو بات بے بات اسے ذلیل کرتا تھا اس کا خیال رکھنے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا، کیا کھایا ہے، یہ رنگ تم پہ سوٹ نہیں کرتا، اپنا خیال رکھا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ امید سے ہوئی تو سیام حیران رہ گیا اور ایک بار پھر اپنا تفصیلی معائنہ کروایا تو ایک اور جھوٹ جو عارفہ نے اس سے بولا تھا اور جس کی وجہ سے وہ خود کو ناکارہ سمجھ بیٹھا تھا، اس سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ اب تو سیام کی شرمندگی کی انتہا نہ رہی، یعنی منال بد کردار نہ تھی، وہ واقعی اسی کی غلطی کے سبب خدایا اس کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ کتنی اذیت دیتا تھا اس بے وقوف لڑکی کو۔ وہ رات گئی تک سڑکوں پر گھومتا رہا اور اپنی ہر زیادتی کو یاد کر کر کے روتا رہا۔ صبح سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹا، پھر 3 دن تک خود کو ہوٹل کے کمرے میں بند رکھ کر نارمل کیا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ اب وہ منال کا اور بھی خیال رکھنے لگا، جبکہ شگفتہ بیگم کے پاؤں تو زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب سیام کمرے میں آیا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیڈ پر ترچھا لیٹ گیا۔ منال نے نماز سے فارغ ہو کر لائٹ آف کر دی۔ وہ صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹے بعد سیام کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی سی دیر میں سو کیسے گیا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا منال کے پاس آیا۔ اس نے اسے پکارا تو وہ اٹھ گئی۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ جا کر، اسے کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس نے منال کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری وجہ سے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے۔ میں نے ماما کو تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ سیام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ آخر دل کی بات لبوں پہ آ ہی گئی۔ ایک بد کردار لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی، آپ اس پر خوش ہیں؟ نوال شاید پچھلی باتوں کا ذکر کر رہی تھی۔ سیام اس کے سرخ چہرے کو تکتا رہا، اپنی خوشی میں مگن۔ وہ یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ وہ روتی رہی ہے۔ وہ تو یہ بھی جسے بھول گیا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جسے بے دردی سے مار ڈالا گیا تھا۔ اب جو اس کا دکھی چہرہ دیکھا اور حساب کتاب کرنے بیٹھا تو سب کچھ یاد آ گیا۔ صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ بے رخی اور ہاتھ چلانا تو وہ کب کا چھوڑ چکا تھا، نمازیں بھی پڑھنے لگا تھا۔ منال نے اس میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ اسے تہجد سے روکنے والا خود باقاعدگی سے تہجد پڑھنے لگا۔ کئی بار اس کی آنکھیں سیاہ کے رونے پر کھل جاتی تھیں۔ اس کا تڑپنا دیکھ کر وہ دیکھتی رہ جاتی۔ ایک دن وہ بولا، مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے منال، تمہاری آنکھوں سے مجھے خوف آتا ہے، جن میں میرے لیے کوئی نہ کوئی نفرت ہے۔ وہ محبت وہ شیشے میں اس کا عکس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، چاہو گی بھی نہ تو میں اور ماما تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ سیام نے محبت سے کہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیرس پر لے آیا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا لہجہ نرم تھا۔ منال تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کس لیے؟ منال نے بے دھیانی میں سوال کیا۔ میری ساری غلطیوں کے لیے، میرے سارے گناہوں کے لیے، سیام نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کر دیا معاف، اس نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ تو بھول جاؤ سب، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ بھول گئی ہوں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی۔ تو پھر خوش کیوں نہیں رہتی؟ تمہارے لیے، ہمارے بچے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، تم جانتی ہو نا؟ وہ بات جسے کرنے کے لیے دنوں سے ہمت کر رہا تھا، کہہ ہی دی آخر۔ منال نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس بچے کو آپ پریشان نہ ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے صرف اس بچے کی فکر ہے، تمہاری نہیں؟ سیام کو افسوس ہوا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ یہ دیکھو، میں نے ہمارے بچے کے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ کافی سارے کپڑے، جوتے اور کھلونے لے کر آیا تھا۔ اسے ایک چیز کھول کر دکھا رہا تھا۔ کیسی لگی شاپنگ؟ اب وہ سب کچھ طے کر کے پوچھ رہا تھا۔ اگر بیٹی ہوئی تو اتنا ہی پیار کرو گے جتنا کہ بیٹا ہوا تو اسے کرو گے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، محبت تمہیں ایک جیسی ہی کروں گا۔ اور تم؟ وہ اس بچے کے حوالے سے اس کے احساسات جاننا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ سیام کو اس کے رویے سے ڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ میں محبت کرنا چاہتی ہوں اس بچے سے، مگر لگتا ہے کہ اللہ نے میرے دل سے محبت نام کا
जज्बा ही निकाल दिया है। वैसे मोहब्बत क्या, मेरे दिल में नफ़रत की भी जगह नहीं है, सब कुछ खाली लगता है। वो सोच कर रह गई। तुमने बताया नहीं श्याम? इसे किसी सोच में गुम देखकर बोला तो वो फ़कत इतना ही कह पाई, पता नहीं। वो मामा के साथ अपने मामूल के मुताबिक चेकअप के लिए आई थी। श्याम साथ नहीं था। मामा उसे बिठाकर उसके लिए जूस लेने गई। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। नर्स उसकी हालत देखकर डॉक्टर को बुला लाई। तब तक मामा आ गई। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा। श्याम भी अस्पताल आ गया। वो वहीं बैठा दुआएं कर रहा था कि डॉक्टर ने उसे बेटी की खुशखबरी दी। मनाल अभी बेहोश थी, मगर डॉक्टर ने तसल्ली दी कि परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मनाल, आज मैंने कितने अरसे बाद श्याम को इतना परेशान देखा है। इतना परेशान तो वो तब नहीं हुआ था जब उसे पता चला था कि वो बाप नहीं बन सकता, या फिर जब उसे आरफा छोड़कर चली गई थी। मुझे तो आज पता चला कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मामा उसके सिरहाने बैठी उसके बाल सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि उसने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हुई हैं, मगर उसने सिद्ध के दिल से तौबा की है। सच्चे दिल से की गई तौबा तो अल्लाह ताला भी कबूल कर लेता है। तुम भी इसे उन गलतियों के लिए माफ़ कर दो जिनकी वजह से तुम दोनों ना खुश होकर दोगी ना। मामा बोली, मैंने तो बहुत पहले ही उन्हें माफ़ कर दिया है। वो अपनी बेटी को देखते हुए बोली, ये सच भी था। वो इसे तभी माफ़ कर चुकी थी जब उसने अपने घर वालों को माफ़ किया था। तब जब उसे पता चला कि उसके बाप को मरे हुए 2 हफ्ते गुजर गए और किसी ने उसे बताया नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तभी उसका भाई उसकी माँ को हमेशा के लिए लेकर मुल्क से बाहर चला गया। सब ने उसे छोड़ दिया, मगर फिर भी वो उन सबको माफ़ कर चुकी थी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है मनाल। अपनी बेटी को गोद में लिए वो नम आँखों से उसे प्यार कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी तरह पाकीज़ा हो, अपने बाप की तरह बदकिरदार ना हो। वो रो रहा था। वो मनाल की तरफ मुड़ा और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कोई गलत काम भी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेरे साथ तुम्हारी अपनी बच्ची को लगे। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हारे घर वालों को मनाने की, मगर नाकाम रहा हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। मुझे माफ़ कर दो यार, शायद तब मेरा रब भी मुझे माफ़ कर दे। सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वो जानती थी कि वो वाकई अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। उसका रवैया इस बात का सबूत था कि वो पछता रहा है। उसका बदी से नेकी की तरफ आना सबसे बढ़कर उसका अपने गुनाह पर तड़पना देखना। वो जितनी शिद्दत से माफ़िया मांगता था, उसने उसे माफ़ कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा। उसे मनाल माफ़ी मिल गई थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मनाल ने माफ़ करके और श्याम ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी। अपनी अपनी जगह आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया था, तो शायद रब भी उन्हें माफ़ कर दे। अब उनकी शादी को 6 साल बीत चुके हैं। मनाल भी मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना सीख चुकी है और श्याम भी फिर से पहले वाला, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगा है। उनके 3 बच्चे हैं। इस बेटी के 4 साल बाद मनाल ने 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। अब उनकी फैमिली भरी परी सी है। मिस्टर एंड मिसेस इनाम हैदर भी घर में ये रौनकें देख देख कर जीते हैं। जबकि दूसरी तरफ आरफा, जो मिसेस इनाम की सगी भांजी भी थी, उन्हीं की आहों के सबब जलील ख्वार होकर रह गई। शौहर शक्की मिजाज निकला, हर दम शक करता, हर जगह साथ साथ रहता और कहीं भी हंसता देख ले तो जाहिलों की तरह भरे मजमे में उसको बेइज्जत करके रख देता। बैरून मुल्क रहकर भी इतनी घुटन ज़दा ज़िंदगी गुजारना वारफा की मजबूरी थी, क्योंकि ये सदा जैसी ज़िंदगी उसने खुद अपने लिए चुनी थी। अब माँ बाप हयात ना रहे थे और कोई उससे मिलना ही पसंद ना करता था। इतने चाहने वाली को, खाला को उसने खुद ही न सिर्फ छोड़ा था, बल्कि उनका और उनके अकलौते बेटे का ज़माने भर में तमाशा लगा दिया। सच कहा है किसी ने, अगर बंदा अपने इंसाफ का मामला रब पर छोड़ दे तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बेशक अल्लाह में दूसरों के दिल दुखाने का बाइस बनने से बचाए। आमीन।